اور آج جن لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ نکاح اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک طوائفوں کے گانے نہ چلائے جائیں، نکاح اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک کنجریوں کے ڈانس نہ کروائے جائیں، نکاح اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک ڈھول کی تھاپ پہ ہماری مائیں بہنیں بچیاں ناچ نہ لیں، نکاح اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب غیر محرموں کا آپس میں اختلاط ہو۔ یہ مائنڈ سیٹ جن لوگوں کا ہے، ان کو ایسے لوگوں کے نظریات کو انہوں نے قدموں کے تلے روند کے بتا دیا ہے کہ نکاح اس طرح نہیں ہوتے، نکاح ذکر مصطفیٰ ذکر خدا کی محفل سجا کے بھی کیے جا سکتے ہوتے ہیں۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھوں تو میں یہ کہوں گا کہ نکاح ایسے ہی ہوتے ہیں، نکاح ایسے ہی ہوتے ہیں کہ مسجد ہو اور پھر سنت مصطفیٰ پہ عمل بھی ہو رہا ہو، ذکر خدا بھی ہو رہا ہو، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہو۔ پھر ایسی صورتحال میں جب ایک نکاح کی تقریب سجتی ہے تو اللہ پھر اس جوڑے میں برکتیں بھی پیدا فرما دیتا ہے، اللہ رسول کی نظر رحمت بھی ہو جاتی ہے۔ تو محترم حضرات، یہ جو آج کل کی خرافات ہیں معاشرے کے اندر، ان سے اپنا پلہ چھڑائیں۔ عجیب و غریب ہندوؤں کی سکھوں کی رسمیں ہیں جو آج مسلمانوں نے اختیار کر لی ہیں۔ مجھے بتاؤ، نکاح تو سرکار کی سنت ہے، لیکن آج نکاح کی تقریب کو سجا کر یہ ڈھول باجے، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ طوائفوں کے گانے چلانا یہ کس کی سنت ہے؟ یہ طوائفوں کا ناچ کروانا یہ کس کی سنت ہے؟ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ڈھول کی تھاپ پہ نچوانا یہ کس کی سنت ہے؟ یہ مدینے والے کی سنت نہیں ہے، یہ طرز عمل تمہیں ہندوؤں سکھوں نے دیا ہے، دین دشمنوں نے تمہیں دیا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں کوئی نکاح کی محفل ہوتی ہے تو وہ ایسے ہوتی ہے کہ جس کے اندر آنے والے وہ رب رسول کے مہمان بن کے بیٹھتے ہیں، خانہ خدا میں آتے ہیں، مسجد کی زینت بنتے ہیں، اور پھر ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا کے بیٹھتے ہیں۔